وہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی دین ہی نہیں ہے، وہ آپ سے زیادہ مہذب ہیں، وہ آپ سے زیادہ آسانیاں پیدا کرنے والے ہیں، وہ آپ سے زیادہ انسان دوست ہیں، وہ سب کے خیر خواہ ہیں۔ اور آپ لوگ جو ایک مہذب دین، ایک شائستہ دین سے وابستہ ہیں، آپ تو اس کی تعلیمات پر بالکل ہی عمل نہیں کرتے۔ صرف نماز پڑھنا یا اپنے آپ کو مسلمان کہنا تو کافی نہیں ہے نا، اصل میں تو اپنے عمل سے ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہم واقعی مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ قوم، وہ افراد جو لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں۔ لوگوں کے لیے تو آپ نے کیا کرنی، آپ اپنوں کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا نہیں کرتے۔ انفرادی طور پر بھی یہی صورتحال ہے، اور اجتماعی صورتحال کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر وہاں جہاں پہ لوگ دین کو نہیں مانتے، دین اسلام کو، لیکن وہ ان کی تعلیمات ساری لگتا ہے ان کی بنیاد اسلام ہی ہے، وہاں وہ ہر تہوار کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں، چاہے وہ ان کے اپنے تہوار ہوں، چاہے وہاں پہ بسنے والے مسلمانوں کے تہوار۔ عید الفطر کا موقع ہو، عید الاضحیٰ کا ہو، رمضان المبارک ہو، یا جشن عید میلاد النبی وہاں پہ لوگ مناتے ہوں، وہ وہاں پہ ہر چیز پر سیل لگا دیتے ہیں، رعایتی قیمتوں پر سب چیزیں دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جیسے ہی یہ مبارک مہینے آتے ہیں آپ لوگ ساری چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے ہی شاید تخمیلہ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب رمضان آ رہا ہے، اب کمانے کا مہینہ ہے۔ نیکی کمانے کا نہیں سوچتے آپ، نہ نیکیاں کماتے ہیں، پیسے کمانے کا۔ کس قدر افسوسناک بات ہے، کس قدر دکھ بھری سوچ ہے، یہ تکلیف دہ سوچ ہے کہ آپ لوگ اپنے ہی ساتھیوں کے لیے مہنگائی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ چیزیں مہنگی کر دیں گے اور پیسے کمائیں گے۔ رمضان المبارک میں، عید میلاد النبی کے موقع پر، عید الفطر کے موقع پر، عید الاضحیٰ پہ، محرم کے دنوں میں، جب آپ کو چاہیے کہ آپ سارے سال کا جتنا آپ نفع کماتے ہیں اس میں تھوڑا سا نرمی اختیار کریں، تھوڑی سی سہولت، تھوڑی سی آسانی عوام کو دیں، پبلک کو دیں، کچھ چیزیں سستی کر دیں تاکہ لوگ آرام سے خرید سکیں اور لوگ خوش ہو کر آپ کو دعائیں بھی دیں۔ لیکن افسوس، انہی دنوں میں آپ مہنگائی کی انتہا کر دیتے ہیں، قیمتیں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں، اور پھر دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمارے رزق میں اضافہ کریں، اور لوگوں کو فخر سے بتاتے ہیں اس مہینے بہت منافع ہوا ہے، پیسوں میں صرف۔ کبھی سوچا ہے آپ نے کہ کیا پیسوں میں منافع ہونا بہت ضروری ہے، کہ دعاؤں میں نفع ہونا چاہیے، کہ لوگ آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کریں، آپ کے بعد میں آپ کو اچھے الفاظ سے یاد کریں، آپ کی تعریف کریں، آپ کی مثالیں دیں۔ اور آپ کو پتہ ہے نا، دل سے نکلی ہوئی دعا کتنی لگتی ہے، آپ کی ساری عمر کی محنت، تدبیر، پیسہ بھی وہ کام نہیں کرتا جو دل سے نکلی ہوئی ایک دعا یا آہ کرتی ہے۔ آپ تو لوگوں میں مشکلیں بانٹنے لگے ہوئے ہیں، لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، آسانیاں چھین لیتے ہیں ان سے، ہر کوئی بیچارہ مرجھا کے رہ جاتا ہے۔ لوگوں نے بھی یہ فیصلہ کرنا شروع کر دیا ہے آپ کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے کہ ان مواقع سے، ان تہوار سے پہلے پہلے کچھ اچھا کھا پی لیں، کیونکہ اس دوران تو مہنگائی بہت زیادہ ہو جانی ہے، تو چلو صبر شکر کر لیں گے، روزے تو رکھنے ہی ہیں، تو سادگی ہی سے
سحری بھی کریں گے اور سادگی سے افطاری بھی کر لیں گے. آپ نے کیا آسانی پیدا کی؟ مشکلات کھڑی کر دی، لوگوں کے دل سے آہیں نکلوائیں، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت بڑی کوئی نیکی کما رہے ہیں، بہت سارے پیسے جمع کر لیں گے، تجارت میں بہت نفع ہوگا. کون سی تجارت؟ اللہ کے بندو، اللہ سے تجارت کرو، نیکی کے کاموں میں تجارت کرو. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. نیکی کر کے امید اسی سے رکھیں. اور میں بالکل بھی یہ سوچ ہی نہیں سکتی کہ آپ دوسروں کا نفع کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ میرے رب کا حکم ہے کہ دوسروں کا نفع کر، تیرا نفع میں کہاں سے کروں گا؟ یہ میرا مسئلہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے. اور وہ کہاں کہاں سے انسان کو نفع پہنچاتا ہے آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے. کاش کہ آپ سوچیں. کبھی آپ کے دل میں دعا ہوتی ہے، بلکہ دل سے باہر نہیں نکلتی، زبان سے وہ لفظ ادا نہیں ہوتے دعا کے، لیکن وہ قبول کر لیتا ہے. ابھی آپ سوچ ہی رہے ہوتے ہیں، وہ پوری کر دیتا ہے. تو اللہ کے بندے جب آپ کر رہے ہوں گے تو وہ اس کا اجر کیوں نہیں دے گا؟ وہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا بے نیاز ہے کہ آپ نیکی کا سوچتے بھی ہیں تو وہ اس کا اجر دے دیتا ہے. اور برائی کا آپ ارادہ کرتے ہیں، انتہا تک بھی پہنچ جاتے ہیں، سوچ کی حد تک کہ میں گولی مار دوں گا، تو وہ کوئی گناہ نہیں دیتا، کچھ بھی نہیں کہتا جب تک آپ برائی کر نہیں لیتے. اللہ سے بڑا اجر دینے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. آپ اپنا یقین پختہ رکھیے، اللہ تعالیٰ تھوڑے میں بھی بہت زیادہ برکت ڈال دے گا. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اپنی رحمت اور فضل شامل کر دے. آپ دیکھیے گا کہ رزق اس طرح بڑھے گا اور ان جگہوں سے ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. دوسروں کے لیے آسانی پیدا کیجیے. اب اس پہ غور و فکر کریں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، دوسروں کے لیے بے حد آسانی پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرے گا. لوگوں کی دعائیں لیں، اس کی آپ کو، ہم سب کو بہت ضرورت ہے.